بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے رزق حلال کے لیے دعا، یعنی رزق حلال کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یا جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو ساری آج اس ویڈیو میں کلیئر کر دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز صحیح سے سمجھ آیا جائے، کیونکہ بعد میں ہمارے بہن بھائی اکثر کمنٹس میں کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوا یا ایسے نہیں ہوا۔ دوسرا، کوشش کیا کریں کہ 5 وقت نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو مشتبہ چیزوں اور مشتبہ کمائی سے بچائے رکھے۔ حلال روزی کی کوشش کرے، خود بھی حلال استعمال کرے اور بچوں کو بھی حلال کھلائے۔ حلال لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، عبادت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کا خوف باقی رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں، امیر عبد الرحمن ولی کابل کے دادا امیر دوست محمد کا واقعہ ہے کہ اس کے ملک پر کسی نے چڑھائی کی۔ اس کی سرکوبی کے لیے اس نے ایک فوج اپنے ولی عہد شہزادے کے ساتھ بھیجی۔ 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ شہزادے کو شکست ہوئی اور وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے ہے۔ اس سے بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا اور کئی غم سوار ہوئے، شکست کا غم، شہزادے کی کمزوری کا غم اور قوم کی ملامت کا۔ تو وہ اس غم کے اندر ڈوب کر گھر آیا اور بیگم کو تمام قصہ سنایا۔ بیگم نے کہا، یہ سارا قصہ غلط ہے۔ امیر نے کہا، CID کی رپورٹ ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ مگر بیگم نہ مانی کہ شکست ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ گھر سے نکل آیا کہ اور یہ عورت ہے، یہ مرغے کی ایک ٹانگ ہانکے گی۔ دوسرے دن اطلاع آئی کہ وہ خبر غلط ہے، شہزادہ فتح پا کر واپس آ رہا ہے۔ اس پر بیگم نے شہزادے کی سلامتی اور فتح یابی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شکست نہیں کھا سکتا؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ میری پوری حکومت کو تو نے جھٹلایا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی، یہ میرا راز ہے، میں اس کو فاش نہیں کرنا چاہتی۔ آخر اصرار کرنے پر بتایا کہ جب یہ شہزادہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے اس وقت یہ سے عہد کر لیا تھا کہ میرے پیٹ میں مشتبہ لقمہ حرام، یعنی مشتبہ لقمہ نہیں آنا چاہیے، یعنی حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ حلال غذا سے اچھی طبیعت اور اچھے اخلاق بنتے ہیں اور حرام غذا سے طبیعت فاسد ہوتی ہے اور اخلاق ضلع پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شہزادے 9 مہینے تک میرے پیٹ میں رہا ہے اور ایک لقمہ غذا کا میں نے ایسا نہیں کھایا جو مشتبہ ہو، اس لیے اس کے اخلاق رذیل اور برے نہیں ہو سکتے۔ شہید ہونا اچھا خلق ہے اور پشت پھیرنا اچھا خلق نہیں۔ تو شہزادہ شہید تو ہو سکتا ہے اور کٹ کر مر سکتا ہے، مگر پشت پھیر کر فرار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس پر بس نہیں، بلکہ جب شہزادہ پیدا ہوا تب بھی مشتبہ غذا استعمال نہیں کی، تاکہ اس غذا سے دودھ بن کر اس کے اخلاق پر اثر انداز نہ ہو، اور جب دودھ پلاتی تو وضو کر کے اور 2 رکعت نفل ادا کر کے پلاتی۔ اس لیے ان چیزوں سے شہزادے کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے تمہاری ساری فوج اور حکومت کی بات کو جھٹلایا، مگر اپنے قول سے باز نہ آئی۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حلال لقمے کی کس قدر برکات ہے، اس لیے پوری کوشش کیجیے کہ کوئی مشتبہ لقمہ پیٹ میں نہ جائے۔ اس کے لیے اپنے کاروبار کی تفصیلات علماء کرام اور مفتی حضرات کو بتلا کر ان سے رہنمائی حاصل کیجیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹوں کو سمجھائیں کہ ہم قناعت والی زندگی گزار لیں گے، لیکن جھوٹ، رشوت، سود وغیرہ کی لعنت سے خود بھی بچیں گے اور بچوں کو بھی بچائیں گے۔ بسا اوقات انسان حلال کما رہا ہوتا ہے لیکن حلال نہیں کھا رہا ہوتا۔ بازار سے ایسی اشیاء خرید لیتا ہے جس میں حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حکومت پاکستان نے کچھ اشیاء کو حرام قرار بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ
وہ بھی علماء کرام سے تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ ملازمت کرتے ہوئے اوقات معینہ میں پوری ڈیوٹی صحیح طور پر امانت کے ساتھ ادا کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے، اور یہ دعا خصوصاً مانگیے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، حرام کے بدلے تو مجھے میری ضرورت کے مناسب حلال روزی عطا فرما اور اپنے فضل سے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے حلال اور کشادہ روزی کے لیے۔ شروع اور آخر میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 70 مرتبہ مذکورہ بالا دعا مانگنا بہت ہی مفید ہے۔ باقی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا، چینل پر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔